لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو اس دعا کے ذریعے پکارا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ آئیے اس دعا کے پس منظر میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ دیکھتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 6 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں۔ ان پہلی 4 صورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری 2 صورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کے پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے تھے، لہٰذا اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ مشرک اور کافر لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ یونس علیہ السلام کو دھمکیاں دی، ظلم و ستم کیے، دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ یونس علیہ السلام ان کو مسلسل ہدایت کی طرف بلاتے رہے، مگر مخالفت کی وجہ سے وہ قوم سے خفا ہو کر 3 دن کے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دے دی اور تیسرا دن آنے سے پہلے ہی رات کو بستی سے نکل گئے۔ قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، مگر اس کا ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ کے حکم کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک حجت پوری نہ ہو جائے۔ پس نبی حضرت یونس علیہ السلام نے نصیحت کے سلسلے کو جاری نہ رکھا۔ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا۔ یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے۔ پورا ایک دن سکون سے یہ کشتی سمندر میں چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے نہ نکالا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو تنبیہ ہوئی کہ اللہ کے وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے چلے آنا اللہ کو پسند نہ آیا۔ یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو، مگر ملاح
اور کشتی والے ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی۔ تینوں مرتبہ قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے یونس علیہ السلام کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور وحی الہی کے انتظار کیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا کی طرف نکل آنے پر نادم ہوئے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا، اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ مسلمان اپنی کسی بھی حاجت مشکل میں یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ابن حاتم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت دور سے آواز آ رہی ہے، مگر کان اس آواز سے مانوس ہے، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ فرشتوں نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک اعمال قبول شدہ ہر روز اوپر چڑھتے تھے، جس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے تھے۔ الہی جیسے وہ خوشحالی میں نیکیاں کرتا تھا، اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ روایات میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے رہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا مچھلی نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور اس پر بال نہیں ہوتے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نہایت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اس ساحل پر بیلدار درخت کو اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈال دیا تو اللہ نے وہاں پر یقطین کی بیل اگا دی۔ پوچھا گیا، یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے وہاں پر جنگلی بکری بھیج دی جو گھاس کھاتی تھی اور صبح شام حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ دیتی تھی، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام کی توانائی لوٹ آئی۔ یونس علیہ السلام نے درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا دی اور رہنے لگا۔ چند دنوں بعد اس بیل کے درخت کی جڑ میں اللہ کے حکم سے کیڑا لگ گیا، اس کی جڑ ختم ہونے لگی۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت
دکھ ہوا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے یونس علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو، جو کہ ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی میں انسان بستے ہیں، ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، ان کو برباد کرنے کی میں کیسے ناگواری کر سکتا ہوں؟ کیا ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان میں نہیں ہوں؟ چنانچہ تم نے اس بیل سے انسیت جیسے حاصل ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر ان کو بددعا دے کر نکل آئے۔ ایک نبی کو یہ مناسب نہیں دیتا۔ نینوا چھوڑنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اب ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لے، توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آبادی سے نکل کر ایک میدان میں سب نے جمع ہو کر بآواز بلند اقرار کیا۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لائے تھے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو صحت اور تندرستی دے کر دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ یونس علیہ السلام نے باقی زندگی نینوا میں ہی گزاری، وہیں پر انتقال ہوا اور وہیں پر قبر ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے تو بس پیغام پہنچا دینا ہے۔